یہ ایک ادارہ ہے الادارہ للدعوہ والارشاد یو ایس اے میں، انہوں نے ایک پمفلٹ شائع کیا ہے جس میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ والی آیت اور اس کا جو ترجمہ غلام فرید صاحب نے کیا ہے وہ پیش کر کے تو یہ ایک قسم کا اعتراض اٹھایا گیا کہ گویا انہوں نے قرآن میں تحریف کر دی ہے، معنی بدلے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آخرت سے مراد جو ہے وہ ایڈوینٹ آف دی مسیح موعود ہے۔ تو اس پہ حضور یہ جو اعتراض ہے مولویوں کا، یہ تفسیر صغیر پر بہت زور سے اٹھایا گیا تھا، کیونکہ تفسیر صغیر میں یہ ترجمہ پہلی بار جماعت کی طرف سے پیش ہوا ہے، اگرچہ جماعت کے لٹریچر میں تفسیراً اس میں مضمون کثرت سے ملتا ہے، لیکن ترجمے کے طور پر یہ وہاں رکھا گیا۔ لیکن یہ مولوی بات بھول جاتے ہیں کہ تفسیر صغیر نام ہے، ترجمہ قرآن نام نہیں ہے اس کا، اس لیے حضرت مسیح موعود حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ تفسیری ترجمہ ہے، اور اگر ایک آیت کی تفسیر ایک ہی ہو صرف، تو پھر صرف ایک ہی کتاب تفسیر کی لکھی جانے کے بعد قرآن کریم ختم ہو جانا چاہیے۔ بے شمار امکانات، ہر طرح کی تفاسیر، ہر قسم کے متن موجود ہیں، اور مختلف علماء نے ان کی تفسیر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا لکھا، اس پر یہ اعتراض کرنا نعوذ باللہ من ذالک کہ انہوں نے تحریف کر دی ہے، بڑا ظلم ہے۔ اور اگر تفسیر صغیر پر ایک تفسیری نقطے پر اعتراض جائز ہے کہ یہ تحریف ہے، تو پھر تمام تفسیر کی کتابیں تحریف ہو جائیں گی۔ لیکن یہ وہ جس کو وہ تحریف کہتے ہیں، اس میں تو بہت ہی عظیم الشان ایسا نقطہ ہے جس کو قرآن کریم پوری طرح تائید، اس کی حمایت فرماتا ہے، جس کی اور اس کی تائید کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے سب سے پہلے یہ سوال میں ایک دفعہ انگلش لنگر خانے میں نائب افسر جلسہ تھا، مہمان نوازی میرے سپرد تھی، تو ایک مولوی صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا جی میں نے ایک سوال کرنا ہے بڑا ضروری۔ تو میں نے کہا میں بڑا مصروف ہوں، دیکھیں اس کثرت سے مہمان ہے۔ اس نے کہا جو ہو کچھ ہوگا، میرا سوال بھی بڑا ضروری ہے، وہ تو لازماً ہے، ورنہ آپ کہہ دیں کہ میں نے افسر صاحب جلسہ سے کہا کہ یہ مولوی صاحب پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مجھے اجازت دے دیں تھوڑی دیر کے لیے میں خیمے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر تو ان کے سوال کا جواب دے دوں۔ وہ سوال یہی اٹھایا، پہلے تو بہت ہوشیاری سے چکر سے آخرت کی باتیں، آخرت کے دن پر ایمان ضروری ہے کہ نہیں، یہ سب باتیں کرنے کے بعد کہا کہ یہ کیا ترجمہ ہوا کہ موعود دن کی خوشخبریوں کے پر ایمان رکھتے ہیں یا آخرت کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تعریف ہو گئی۔ اور اس کے ثبوت میں انہوں نے کہا کہ دیکھو سارا ایمان کا ذکر ہے، اور ان چیزوں کا ذکر ہے، انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ہر شخص کا فرض ہے کہ جن چیزوں کو خدا تعالیٰ نے ایمان کا حصہ بنایا ہے ان پر ایمان لائے، بس آخرت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو آپ نے بیچ میں حضرت مرزا صاحب یا موعود زمانے کی باتیں کہاں سے شروع کر دی ہیں؟ ان سے میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے مجھے خود جواب دے دیا، یہ الفاظ میں نہ کہا، مگر میں ان کو سمجھا دی بات۔ میں اب بتا رہا ہوں کہ اس اعتراض کے اندر جواب موجود ہے، کیونکہ ایمانیات کا جو حصہ بنائی گئی ہیں چیزیں، ان میں آخرت ہے۔ جو بالیوم الآخر ایمان لانا ہمارے ایمان کے بنیادوں میں داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ایمان کی باتیں کر رہا تھا تو آخرت کے ذکر میں ایمان کا ذکر کیوں چھوڑ گیا؟ یوقنون کیوں کہہ دیا؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ وسیع مضمون ہے، آخرت کا مضمون بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن یہ وسیع مضمون ہے، بین ہی وہ بات نہیں ہے کہ ان 5 باتوں پر ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون ویؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ پھر میں نے ان سے پوچھا مولوی صاحب سے، وہی بات میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ قرآن کریم میں کہیں اولین اور آخرین کا ذکر ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اولین یہ ہیں، آخرین یہ ہیں، اولین یہ ہیں، آخرین یہ ہیں، اور آخرین کو یہ جزا ملے گی اور یہ اس کثرت سے ہوں گے، اور اولین اس کثرت سے ہوں گے۔ آخرت کے دن تو یہ دونوں اکٹھے ہو چکے ہوں گے، تو وہ آخرین کون ہیں، کس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں؟
کیا آخرت کے زمانے سے ان کا تعلق ہے کہ نہیں؟ ورنہ مجھے کوئی عربی کا لفظ بتا دیں کہ ان کے زمانے کا نام آخرت کے سوا کچھ اور رکھا جائے. تو قرآن کریم جب فرماتا ہے سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین یا سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین وغیرہ وغیرہ، تو قرآن کریم صاف بتا رہا ہے کہ امت محمدیہ میں بھی ایک اول دور ہے اور ایک آخر دور ہے، اور اس آخر دور کے زمانے کا نام آخرت ہی ہے اور کوئی نام ہو ہی نہیں سکتا. بس وبالآخرۃ ہم یوقنون میں حکمت یہ ہے کہ یہ اشارہ فرمایا گیا ہے کہ ہر معنی میں آخرت پر ان کو یقین ہے. بعض باتوں میں ایمان سے یقین کا درجہ بڑا ہوتا ہے، بعض باتوں میں. مثلا ایک انسان کو حضرت موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ایمان تھا، لیکن لیطمئن قلبی کا جو مضمون ہے وہ ایسے یقین سے تعلق رکھتا ہے جس کا انسان مشاہدہ کر لے کہ اللہ مجھے پتہ ہے ضرور تو سچا ہے، لیکن دل اطمینان تب پائے میں دیکھوں تو صحیح کہ ہوتا کیسے ہے. تو آئندہ زمانے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عظیم الشان خبریں دی گئی تھیں اور اسلام کے عظیم ترقیات کے اور دنیا پر غالب آنے کے جو وعدے فرمائے گئے تھے، یہ امت محمدیہ کا دور آخرت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تبھی اس آخرت کے دور کی طرف منسوب ہونے والوں کو آخرین کہا گیا ہے. آخر کا مطلب ہے آخر پر آنے والا، اور آخرت وہ زمانہ جس میں آخر پر آئیں. اس لیے حضرت مسلم موعود نے جو ترجمہ فرمایا ہے بالکل جائز اور درست ہے، لیکن صرف یہ نہیں کیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ نعوذ باللہ تحریف کر کے دوسرے ترجموں کو رد کر دیا ہے. تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں وہی مروجہ ترجمہ ہے. تو مراد یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ لفظ وسیع المعانی ہے، اس آخرت سے بھی تعلق رکھتا ہے جو مرنے کے بعد ہوگی، اور اس آخرت سے بھی تعلق رکھتا ہے جو آخرت کے وعدے ہیں، اور ان وعدوں پر یقین رکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا انجام یقیناً اچھا ہے. اگر کوئی قوم اپنے انجام کے اوپر یقین رکھتی ہو، تبھی قائد اعظم نے یقین محکم کے لفظ پاکستان کے تصور کے ساتھ پیش کیے تھے کہ ایک لازمی حصہ ہے تمہاری ترقی کا راز اس بات میں پوشیدہ ہے کہ تنظیم کرو، مل کے رہو، لیکن یقین محکم رکھو کہ تم نے ضرور کامیاب ہونا ہے. بس بالآخرت ہم یوقنون کا مطلب ہے یہ لوگ جن کی میں صفات بیان فرماؤں، اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرما رہا ہے، انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی وحی پر ایمان لائے، اس سے پہلی وحیوں پر ایمان لے آئے، غیب پر ایمان لے آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو یقین کامل ہوتا ہے کہ ہماری آخرت کبھی خراب ہو ہی نہیں سکتی، لازماً ہم کامیاب ہونے والے ہیں. اور اسی آخرت کے معنی میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کیف تہلک ہذہ الامۃ، کہ یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں ہوں اور آخر پر مسیح ہے. بس آخرت کے ساتھ جو مسیح موعود کا تعلق ہے وہ تو محمد رسول اللہ نے خود جوڑ دیا ہے. اب مولوی کاٹ کے دکھا دیں، لگا لیں زور، کوئی زبان کی چھری چلائیں، اس رشتے کو کاٹ ہی نہیں سکتے، کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ آخرت سے مسیح موت کا تعلق خود باندھ دیا ہے. فرماتا ہے امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے اول پہ میں ہوں اور جس کے آخر پر مسیح ابن مریم ہوگا. تو اس کو آخرت کا مسیح قرار دے دیا. اب یہ مولوی شور مچاتے ہیں کہ تحریف ہو گئی. تو تحریف کس نے پھر کی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ تفسیری معنی ہے اور اس کے پیچھے قرآن کریم کی مضبوط گواہیاں قائم ہیں. آخرت کے اس دنیا میں آخرت کے تعلق کے متعلق ایک کچھ آیتیں میں نے ان سے نکالی، میں نے سپورٹ کی تھی کہ لکھ کے لا کے دو مجھے، اور ایک تفسیر کا حوالہ بہت عمدہ ہے وہ بھی میرے پاس ہے، تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس سے آپ کو بات کھل جائے گی کہ ان اعتراض کرنے والوں نے تو خام خواہ تلاش کیے ہیں بہانے، ورنہ اگر یہ بہانے نہیں ہیں تو پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی تفسیروں میں کیا لکھا جا چکا ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قرآن نے آخرت کا لفظ کن معنوں میں استعمال کیا. اگر یہ ان کے علم میں ہے تو پھر یہ دھوکہ بازی ہے
اور اگر علم میں نہیں ہے تو پھر جہلانہ حملہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور سن لیجئے، آخرت کا تعلق اسی زمانے سے ہے اور اس زمانے کے آخر کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، بس جب وعد آخرت آئے گا پھر ہم تمہیں اکٹھا کر کے لائیں گے۔ وہ آخرت کا وعدہ مرنے کے بعد کا ہے، یہ تو سارا مضمون اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ جب آخرت کا وعدہ آئے گا، اور یہی ترجمہ مسلم موعود نے کیا ہے کہ آخرت کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں یا موعود باتوں پر جو جن کے وعدے دیے گئے یقین رکھتے ہیں۔ قرآن کریم خود فرما رہا ہے، اور مسیح موعود کے آنے کے بعد یہود کا اکٹھا ہونا مقدر تھا، کیونکہ آخرت کا دور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود سے باندھ دیا، اور قرآن کہتا ہے کہ جب آخرت کا وعدہ پورا ہوگا پھر تمہیں اکٹھا کریں گے۔ مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کے بعد پھر یہود کے اکٹھا ہونے کے اور قرآن کریم کی اس آیت کے سچا ثابت ہونے کے سامان پیدا ہوئے۔ پھر وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اس کا ترجمہ واضح ہے، یہ نہیں کہ صرف آخرت کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اب آغاز بھی اور انجام بھی ہمارے قبضے میں ہے، اول دور بھی ہمارے قبضے میں ہے، آخر دور بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب مولوی سے شہریہ سمجھتی ہوں کہ اس دور میں تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے وہیں اسی حال پر رہے، مرنے کے بعد آخرت پہ جا کر پھر بہتر ہو جائے گا حال۔ یہ جاہلانہ بات ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گزرتا ہوا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر تھا، مسلسل عروج کی طرف مائل تھے آپ، ہر قدم آگے اٹھ رہا تھا۔ بس ان وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ میں آخرت سے مراد ہر بعد کے آنے والی گھڑی، قریب کی گھڑی کو بھی آخرت کا فرمایا گیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخرت سے باندھا گیا تھا۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس جماعت کے اول میں ہوں، مسیح اس کے آخر پر ہو، وہ ہلاک کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آخرت کا کوئی تعلق حضرت مسیح کے ساتھ ضرور ہے، اور یہ تعلق قرآن کریم نے بھی ایک اور رنگ میں بیان فرمایا ہے۔ مائدہ کے تعلق میں حضرت مسیح کی دعا بتائی گئی ہے، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ ہم میں سے جو اول ہیں ان کے لیے بھی وہ مائدہ عید ہو، جو آخر ہیں ان کے لیے بھی مائدہ عید ہو۔ آخر سے مراد آخرت کے زمانے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو بعد کے زمانے میں آئیں گے۔ ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور تو ہمیں رزق عطا فرما، تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ بس اول اور آخر قرآن کریم بھرا پڑا ہے ایسی مثالوں سے۔ اس دنیا کے پہلے دور کو اول اور دوسرے دور کو آخر قرار دیا گیا، اور بعد کے زمانے کے لیے جہاں پیدا ہونے والے لوگ آخرین کہلاتے ہیں، اس زمانے کا نام آخرت ہی ہے۔ قرآن سے بھی ثابت کر دیا اسے آخرت کہا گیا، اور مضمون کے لحاظ سے بھی اور کوئی نام مولوی نکال کے دکھا ہی نہیں سکتے۔ اس زمانے کو جس میں آخرین پیدا اس کو اولا نہیں کہہ سکتے، وہ لازماً آخرت ہے۔ اور مثالیں تو بہت کثرت ہیں، اور اب آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ ساتھ ہے کہ آخرت کے زمانے میں اس مرتبے کے لوگ نسبتاً کم ہوں گے جو محمد رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ثلۃ من الاولین ایک اور موقع پر نسبتاً اس سے کم درجے کی جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین۔ اور وہ جو روایت ہے وہ کون سی ہے؟ جی اب سنیے، علامہ جلال الدین سیوطی نے والذین یؤمنون بالغیب
वबिलआखिरति हुम युक़िनून, इसी आयत की तफसीर में एक हदीस का हवाला दिया है। वो हदीस है दुर्र मंसूर की, और वो ये पहली हदीस है, या ये हदीस है, हाँ। अन क़तादा तफ़ी क़ौलिहि लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैब क़ाल आमनू बिल-बासे बादल मौते वल हिसाबे वल जन्नते वस्सद्दक़ू बिमऊदिल्लाहि लज़ी वअदा फ़ी हाज़िल क़ुरान। वो कौन लोग हैं जो गैब पर ईमान लाने वाले हैं? ये वो लोग हैं जो बास बादुल मौत पर ईमान रखते हैं, हिसाब किताब पर ईमान रखते हैं, जन्नत पर ईमान रखते हैं, और तस्दीक करते हैं उस मऊद की जिसका अल्लाह ने इस किताब कुरान करीम में वादा दिया हुआ है। अब बताएं, यौम मऊद के दिन पर यौम मऊद पर ईमान लाना और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के खिलाफ है या मुताबिक है? लफ्ज़न यही माने इस हदीस से साबित है। ये कतादा का कौल है। हाँ, दरअसल कतादा का कौल तो है, मगर क्या किसी मुसलमान ने ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही मंसूब नहीं हुआ? एक दूसरी आयत थी जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही मंसूब हुआ था एक हदीस से। नहीं, ये तो ठीक कहते हैं आप, ये असर है जी, ये हदीस में। ये इब्न अब्बास का कौल है। इब्न अब्बास का भी है। इब्न अब्बास कहते हैं, मैं उसको ढूंढ रहा था इब्न अब्बास वाला। तनवीरुल मिक़यास में लिखा है अलबास व बादल मौत व युक़ालु नुज़ूल ईसा इब्न मरियम। बास बादल मौत माने लिए गए हैं आखिरत से। आखिरत की तफसीर है, यही तो मैं ढूंढ रहा था, ये है असल वाला। आखिरत का माना, आखिरत पर यकीन रखते हैं कि तफसीर हज़रत इब्न अब्बास कर रहे हैं। कहते हैं इससे मुराद बास बादुल मौत भी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये भी कहा गया है कि नुज़ूल ईसा इब्न मरियम मुराद है इससे। अब हजरत अब्बास पर भी फप्ती कर सकते हैं आप, इब्न अब्बास पर जुर्रत है तो जुबान चलाकर देखें तो सही। कतई हकीकी यकीनी बात को जो हदीस से सहाबा की तफासिर से साबित है, उसको तो आप इतराज़ का निशाना बनाते हैं और फप्तियाँ कसते हैं। ये तक़वा के खिलाफ बात है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।